أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 اور 27 تلاوت کی گئی ہیں، جو 8ویں پارے کے 10ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں آدم علیہ السلام کا زمین پر بھیجا جانا بیان کیا گیا، جب ابلیس کے ورگلانے پر، بہکانے پر، وسوسہ ڈالنے پر ممنوعہ شجر کو چکھ لیا تو حکم ہو گیا کہ اب زمین پر اتر جاؤ۔ کہنے لگے مولا ہم سے خطا ہوئی، اگر تو ہمیں نہ بخشے، رحم نہ کرے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ تو فرمایا اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، زمین میں تمہارے واسطے ٹھکانہ ہوگا اور برتنا ہوگا ایک خاص وقت تک، اس میں تم زندہ رہو گے، اسی میں تمہاری موت ہوگی، اسی میں دفن ہوں گے، اس سے تم کو اٹھایا جائے گا قیامت کے روز۔ اب فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، تمہارے واسطے ہم نے لباس اتارا ہے۔ اس کے ضمن میں بات آتی ہے کہ ایام جاہلیت میں، دور جاہلیت میں، اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کچھ قبیلوں کے لوگ ایسے تھے اپنے لباس اتار دیتے تھے، کہتے جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں وہ کپڑے پہن کے تو طواف نہیں کریں گے، جیسے ہمیں دنیا میں بھیجا ویسے ہی ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں بغیر کپڑوں کے۔ طواف کرتے دن کے وقت بندے مرد طواف کرتے، رات کو عورتیں طواف کرتی لباس اتار کر۔ تو اللہ کریم جل شانہ وہ دین حق کے نزدیک یہ بے حیائی کی بات ہے، فاحشہ ہے۔ تمہارے پاس ہم نے لباس اتارا ہے، مانا یہ لباس کے لیے حکم دیا ہے، لباس کے لیے آسمان سے بارش اتاری، بارش نے تمہارے واسطے سامان پیدا کی، اس سے لباس تمہارے بنتے ہیں، خوراک بھی بنتی ہے۔ یہ لباس تمہارے واسطے ایک ایسا ہے یواری سوآتکم، جو تمہاری شرم گاہیں چھپاتا ہے، یعنی کہ جو لباس ستر لازمی ہے، ستر عورت، وہ تمہارے واسطے لباس بھی ہے، وریشہ اور سجاوٹ بھی ہے، آرائش کا سامان بھی ہے تمہارے واسطے۔ کہ ایک لباس تو ہے جس سے بغیر نماز نہیں ہوتی، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، یہ نہ چھپائے تو نماز نہیں ہوگی۔ عورت کا سارا جسم عورت ہے، سارا جسم چھپائے سوائے چہرے کے، ہاتھ اور پاؤں کے، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور لباس آرائش یہ ہے کہ اچھا لباس پہنا جائے، خوبصورت لباس پہنا جائے، پورا لباس پہنا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے، فضل ہے، مہربانی ہے، تمہیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن لباس تقویٰ ذالک خیر، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ پرہیزگاری کا لباس کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ لباس میں بھی ایسا لباس منتخب کیا جائے جو بے حیائی کا نشاندہی نہ کرتا ہو۔ تنگ لباس ہے، چست لباس ہے، چھوٹا لباس ہے، یہ بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، یہ پرہیزگاری بھی نہیں ہے۔ دوسرا پرہیزگاری میں ایمان آتا ہے، تقویٰ آتا ہے، اعمال صالح آتے ہیں، نیک ارادے آتے ہیں، یہ بھی لباس ہے پرہیزگاری کا، یہ بہتر ہے، اچھا ہے۔
فرمایا ذالک من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس نے جو کچھ تمہیں بھیجا ہے، عطا کیا ہے اور بتا دیا ہے، اس لیے کہ تم اس کی نصیحتیں مانو، سیدھے راستے پر چلو۔ فرمایا کہ اے بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، تمہیں کہ شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، آزمائش میں، امتحان میں نہ ڈال دے، بچو اس سے۔ کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو یعنی آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے نکلوا دیا تھا نا، تو تمہارا دشمن ہے وہ، ہم پہلے ہی کہتے ہیں تمہیں اس کا دشمن سے بچو، اس دشمن سے جو تمہارا دشمن ہے، اور ایسا دشمن ہے جس نے تمہارے بابا آدم اور میں حوا کے لباس اتروا دیے، جان دو انہما لباسہما یرہما سواتہما، تاکہ ان کی چھپنے کی چھپائی جانے کی چیزیں ظاہر ہو جائیں، پہلے ظاہر نہیں تھی، نہیں دیکھتے تھے دوسرے کے سطر کو، جب وہ گندم کا دانہ یا جو بھی شجر تھا کھا لیا تو پھر دوسرے کے سامنے ننگے ہو گئے۔ لیکن وہ تمہارا دشمن شیطان ایسا ہے، یراکم ہو قبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کے چیلے بال کے جو ہیں، اس کی نسل جو ہے وہ تمہیں دیکھتے ہیں وہاں سے جہاں تم نہیں دیکھتے اس کو، تم اس کو نہیں دیکھتے ہوتے لیکن وہ تمہیں دیکھتا ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو، ایک جگہ پر وہ کئی لوگوں کو دیکھتا ہے، دور دراز کو دیکھتا ہے وہ، تو اس واسطے اس بات کا خیال نہ، کوئی دیکھیں گے تو بات کریں گے، تو تمہارے دلوں میں بات آتی ہے نا جو برائی، وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے، وسوسہ آتا ہے، بے حیائی کی باتیں آتی ہیں، اس کی طرف سے وسوسہ آتا ہے، اس کی طرف سے آتا ہے، تو اس سے بچو، وہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے، تمہارے خیالات کو بھی دیکھ لیتا ہے وہ۔ فرمایا کہ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، لیکن جو شیطان ہے نا، ہم نے ان کو بے ایمانوں کا دوست بنا دیا ہے، ایمان نہیں لانے والے، بے ایمان ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، ان کا اس کو دوست بنا دیا ہے، تو جو اس کے پسند کے کام ہے وہ تم نہ کرو تاکہ تمہاری دوست اس کے ساتھ ظاہر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔